السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ اگر آپ کے گھر والے آپ کو پریشرائز کریں اس شخص کے ساتھ شادی کرنے پر جسے آپ پسند نہیں کرتے، ایسے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ریالٹی میں جو شادی ہے وہ ہے ہی یہ کہ جب دو بندے راضی ہوں۔ آپ اگر ریالٹی کو دیکھیں نا، میں راضی ہوں، اگلا بندہ راضی ہے، پھر دونوں کے درمیان نکاح ہوتا ہے، ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے ساری دنیا کے سامنے۔ تو جہاں پر دونوں بندے ہی آپس میں راضی نہ ہو شادی کے لیے، دونوں میں سے ایک بندہ راضی نہ ہو، بے شک ایموشنز ہیں وٹ ایور جو بھی ہے، تو وہ کیسا نکاح ہے، وہ تو ایک فارمیلٹی ہے نا جسٹ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو فارمیلٹی ہوتی ہے یا جو رسم ہوتی ہے، رواج، اور یہ چیزیں زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، اور یہ کوالٹیٹیو نہیں ہوتی، کوالٹی نہیں ہوتی ان میں۔ تو شادی کا جو کنسپٹ ہے نا، اگر آپ قرآن کو دیکھیں یا ریالٹی میں دیکھیں، جب دونوں بندے آپس میں راضی ہوں، ایموشنلی راضی ہوں، مطلب ہر طریقے سے راضی ہیں، پھر دونوں بندوں کا سب کے سامنے اعلانیہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم شادی کرتے ہیں، پھر ان کے گھر والے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ تو جہاں پر دونوں بندے راضی نہ ہو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لاجیکل ہے نا۔ دیکھیں، جب دونوں بندے راضی نہیں ہیں تو پھر وہ کیسا نکاح، وہ کیسی شادی، وہ کیسا رشتہ، وہ کیسا ریلیشن شپ؟ آپ خود تھوڑا سا لاجیکل ہو کر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مطلب یہ عورت کا بھی عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، کہ ہماری سوسائٹی میں عورت سے، لڑکی جو ہے نا، اس کی پسند اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم راضی ہو یا تم راضی نہیں ہو۔ تو یہ لڑکیوں سے پوچھنا چاہیے، ان سے ان کی رائے لینی چاہیے۔ اگر ایک لڑکی راضی نہیں ہے کہ میری شادی، میں ادھر نہیں مانتی کہ میری شادی ادھر کریں، تو وہ پھر اپنی ساری لائف، اپنی ساری زندگی جو ہے اسی ریگریٹ میں، اور پھر وہ کوالٹی آف لائف اسے نہیں ملے گی، کوالٹی آف ریلیشن شپ اسے نہیں ملے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر وہ خود بھی سیٹسفائی نہیں ہے، وہ پیسفل نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرے گی، اس گھر کا ماحول اچھا کیسے رکھے گی؟ تو یہ کافی فیکٹرز ہیں۔ تو جتنا ہم نے شادی کو دیکھا، نکاح کو دیکھا، تو یہ دو بندوں کے درمیان سب سے پہلے رضامندی ہوتی ہے، دونوں بندے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے بعد ماں باپ راضی کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، خوب بخوب سمجھ لیں، اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ اگر شادی نکاح جو ہے وہ دو بندوں کے درمیان رضامندی ہے، سب سے پہلے ولی ہونا، گھر والوں کا ہونا، یہ تو ایک بات کی چیز ہے نا، اعلانیہ اعلان کرنا وہ ایک علیحدہ، لیکن جب تک دو بندے راضی نہیں ہیں تو پھر تو وہ لاجیکل سی شادی ہے، اور اس کے آفٹر افیکٹس آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آفٹر افیکٹ ہوتے ہیں۔ شادی ناکام ہو جاتی ہے، بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور بڑا عجیب سا جو ہے، اور سب سے زیادہ اس میں بچے سفر کرتے ہیں، جو اولاد ہوتی ہے وہ ان کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی میں مرد اور عورت جن کے درمیان نکاح ہونے لگا ہے، ان کا راضی ہونا، ہر طریقے سے راضی ہونا بہت ضروری ہے اور لازمی ہے۔ میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں ایک گاڑی کا کچھ کام کروانا تھا، ایک جہاں پر موڈیفکیشن اور گاڑیوں کے کام ہوتے ہیں نا۔ رمضان کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، تو وہاں پہ ساؤنڈ سسٹمز والے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ 2-3 لڑکے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اپنا ساؤنڈ سسٹم کا کام کروا رہے تھے، تو انہوں نے اونچے اونچے گانے لگائے ہوئے تھے، اونچے اونچے میوزک وغیرہ لگایا ہوا تھا۔ تو لیلۃ القدر کی رات تھی، رمضان کی طاق رات تھی، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی گاڑی کے دروازے کھول کے نا، اور فل آواز میں نے قرآن سورہ لقمان لگا دی۔ اب وہ پریشان کہ ہم گانے بند کریں یا میں قرآن بند کروں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن بند کر دیں، گانے ہم اپنا ساؤنڈ سسٹم لگوا رہے ہیں، چیک کروا رہے ہیں، تو گانے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے ورڈز ہیں، تو آپ کو جو ہے یہ انسانوں کے جو لیرکس ہیں یہ بند کرنے پڑیں گے، میں اللہ کا کلام یا اللہ کے ورڈز تو بند نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گانے بند کر دیے، ساری وہاں پہ جتنی گاڑیاں کھڑی تھیں نا، جنہوں نے گانے لگائے ہوئے تھے، ساروں نے گانے بند کر دیے، اور پھر وہ جتنی دیر میری گاڑی کھڑی رہی اور ادھر قرآن ہی لگا رہا۔ تو میں کیا کہتا ہوں، جب کوئی آپ کے سامنے کوئی میوزک لگا کے بیٹھے، اس کے سامنے آپ قرآن لگا دیں، تو وہ شرمندہ ہو کے خود ہی جو ہے وہ قرآن بند کر دے گا۔ پبلک پلیسز میں بھی ایسا ہم نے کافی دفعہ کر کے دیکھا ہے
کہ لوگوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے، ہم ادھر قرآن لگا دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں آپ قرآن بند کریں. ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن بند نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ورڈز ہیں. یو ہیو ٹو اسٹاپ دس میوزک، آپ کو اس میوزک کو بند کرنا ہے. پھر وہ بند کر دیتے ہیں شرمندہ ہو کر. تو یہ بہت اچھا ٹول ہے، بہت اچھی ٹیکنیک ہے. When did you memorize Quran? It's been 4 to 5 years. یہ جو فیانسی سے ملنا اور ان کے ساتھ جو ہے ہینگ آؤٹس کرنا، ساری رات بات کرنا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 مرد اور عورت رجسٹرڈ پتہ کب ہوتے ہیں؟ نکاح کے بعد. ادھر آپ نے نکاح کے لیے بولا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو ادھر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجسٹرڈ ہو گئے کہ یہ مرد اور عورت جو ہے اب نکاح میں ہیں. اس سے پہلے جو فیانسی اور یہ سارا کچھ کر کے آپ اس کے بہانے سے ملنا جلنا، ہینگ آؤٹس اور یہ سارا کچھ، یہ جسٹ جو ہے ایک کلچر ہے، ایک رسم ہے. قرآن میں خطبہ کا ورڈ آیا. خطبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیغام کسی کی طرف بھجوایا اور لڑکی کی طرف پیغام بھجوایا، تو اناؤنس کر دیا گیا کہ اب دوبارہ ادھر کوئی پیغام نہ بھجوائے کیونکہ یہ لڑکی جو ہے یہ بک ہو گئی ہے، اس کی بات طے ہو گئی ہے. لیکن اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے اب ساری رات باتیں کریں، ہینگ آؤٹس کریں، شاپنگ پہ جائیں اور پارٹیز میں جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ نکاح کے بعد حلال ہوتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ اب یہ جو ہے وہ کسی رشتے میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں. اس سے پہلے یہ جو آپ کرتے ہیں، can we send our proposal to a men answer? yeah obviously. آپ کوئی لڑکا ہے تو وہ لڑکی کو پرپوزل سینڈ کر سکتا ہے، لڑکی ہے تو لڑکے کو پرپوزل سینڈ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں. یہ کر کے جو ہے وہ آپ. اچھا، ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. مطلب کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ ول یو بی مائی گرل فرینڈ، تو لڑکی کو برا نہیں لگتا. لڑکی لڑکے کو کہتی ہے ول یو بی مائی بوائے فرینڈ، تو لڑکے کو برا نہیں لگتا. اگر وہی لڑکا لڑکی کو کہے کہ میں آپ کو حلال وے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں بات کی ہے، یا لڑکی لڑکے کو کہے، تو اس سے آفینڈ ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انسان نہیں، ہم شیطان بن گئے. مطلب کہ ایک بندہ حلال کی دعوت دے رہا ہے آپ کو، اور آپ آگے سے جو ہے آفینڈ ہو جاتے ہو اور اس کو برا بلا کہتے ہو کہ اس کی یہ فلرٹ کر رہا ہے، اس کی نیت ایسی ہے، اس کی نیت ویسی ہے. آپ کو وہ حلال کی دعوت دے رہا ہے ایک ایسے جو ہے فتنے کے دور میں. کیسا زمانہ ہے، اور وہ آپ کو حلال کی دعوت دے رہا ہے اور آپ اس کو ایزی لے رہے ہو، آپ اس کو موک کر رہے ہو، آپ اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہو. نو وے. اف اینی ون از، اگر آپ کو کوئی بھی حلال وے سے اپروچ کرتا ہے تو یہ آپ بلیسنگ سمجھیں اور اس کو موک نہ کیا کریں، اس بندے کو سیریس لیا کریں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی انوالو رکھیں. یہ نہیں کہ ہر روزانہ کسی لڑکی کو جو ہے وہ پرپوز کیا، دوسرے دن کسی کو، تیسرے دن کسی کو، چوتھے دن کسی کو. برزخ ڈرامے کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے نا، اور ہمارے جو ڈرامہ انڈسٹری کے جو اسٹارز ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن ابھی جیسے یہ برزخ ڈرامہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا وہ فواد خان اور جو پروڈیوسر ہے اس کا نام مجھے نہیں یاد. تو بندہ ان سے سوال کرے کہ جو ہے آپ کے اندر انسان تو آپ نہیں ہیں، کیونکہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایسا انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن انسان خود یہ طے کرتا ہے اور جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. اور پھر انسانوں کو شیاطین بھی قرآن میں کہا گیا ہے. تو یہ لوگ ایسی حرکتیں، اب یہ قوم لوط والا جو فلسفی ہے، تو یہ ایسی حرکتیں کر کر یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر جسٹ، ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانوروں سے بھی گر گئے ہیں. کہ ایک جانور کو بھی تمیز ہوتی ہے نا. یہ جو قوم لوط والی فلسفی ہے تو بہت ہی لاجیکل ہے، بہت ہی لاجیکل ہے. تو ایسی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اور ایسا یہ جو ایسی چیزوں کو تو آگ لگا دینی چاہیے. ان کو تو آگ لگا دینی چاہیے. اس کا اور کوئی حل نہیں. ان کو آگ لگا، ان کو بائیکاٹ، ان کو بائیکاٹ بھی نہیں، ان کو رپورٹ کریں. ان کو رپورٹ اگر آپ نے نہ کیا، ظلم کے خلاف آپ نہ کھڑے ہوئے، تو آپ بھی گنہگار ہیں، میں بھی گنہگار ہوں.
تو ہم ایسی چیزوں کو بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. یہ ہماری نسل کو برباد کرنے والی بات ہے، ہماری جنریشن کو برباد کرنے والی بات ہے. یہ ظلم قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا سب بچہ بچہ جانتا ہے، ان کے ساتھ کیا ان کا حشر ہوا. ہم نہیں چاہتے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہم ایسا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اتنا گر جائیں، کبھی بھی نہیں.